بسم اللہ. تو آپ چل رہا تھا بیوع الشروط والثنیہ. اس باب کے اندر ایک تو بیع و شرط کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ بیع کے اندر شرط لگائی جا سکتی ہے یا نہیں. دوسرا مسئلہ بیع و سلف. تو تیسرا مسئلہ بیع العربان. بیع جس میں بھی شرط لگائی جاتی ہے نا بیانہ والی کے یہ بیانہ لے لو، باقی میں ٹائم پہ آ گیا پیسے دے دوں گا تو لے جاؤ گا، نہ لیا تو پھر یہ بیانہ بھی آپ کا. تو وَمِنْ هَذَا الْبَابِ یعنی بیع و شرط. تیسری مثال ہے بیع العربان. جمہور الامصار کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. تابعین کی قوم سے مروی ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. مجاہد، ابن سیرین، نافع، زید بن اسلم. اس کی شکل یہ ہوتی ہے ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے فَيَدْفَعُ إِلَى الْمُبْتَاعِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ شَيْئًا، اور وہ بائع کو اس کے پیسے کچھ دیتا ہے مبیع کے اس شرط پر ان نفذ البیع بینہما، بیع ہو گئی تو یہ جو پیسے دیے گئے ہیں یہ سلعہ کی قیمت میں شمار ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو مشتری پیسے چھوڑ دے گا اتنے. ترک المشتری بذلک الجزء من الثمن، چھوڑ دے گا مشتری وہ والے پیسے جو بائع کے پاس ہے. ولم یطالبہ بہ، اس کا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا. جمہور کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ غرر ہے. مخاطرہ کا مطلب کہ وہی غرر یعنی جوا ہے ایک، اور دوسری وجہ یہ اکل المال بغیر عوض ہے، دوسرے کا مال بلا. اگر وہ نہیں خریدتا تو اس نے جو بیانہ لیا ہوا ہے کس چیز کا لیا ہوا ہے؟ بھائی بیانہ لیا ہے اس چیز کا لیا ہے، اس کا پابند ہونے کا. اب جتنی دیر وہ نہیں آتا، اب اتنے میں کوئی اور گاہک بھی آ سکتا ہے تو یہ اس کو فروخت کر سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا، چاہے وہ اس کو زیادہ پرافٹ کیوں نہ دے. اب یہ جو اس کا پابند ہو کے بیٹھا ہے، اب یہ کیا ہوا کہ وہ 4 دن 2 دن کا ٹائم لے کر جائے اور 2 دن میں اس کے پاس گاہک بھی آتا ہے، اچھا گاہک آتا ہے، لیکن یہ اس کو نہیں بیچتا. 2 دن کے بعد وہ کہے جی میرے پیسے واپس کر، میں نہیں لیتا ہے. پھر تو کاروبار ہو گیا. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہی اکل المال بغیر عوض نہیں، اس کے پابند ہونے کا لے رہا ہے. پابند کس بات کا؟ کسی اور کو اتنے ٹائم میں یہ فروخت نہیں کر سکتا. اور زید کہا کرتے تھے رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. محدثین کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اجازہ والی. اور اس میں جو روایت آئی ہے اس میں اہل علم کہتے ہیں کلام ہے، جس میں بیع العربون کی ممانعت ہے اس میں کیا ہے؟ کلام ہے. تو سعودی فقہا نے بھی اس کی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں عربان درست ہے. عربان کیا ہے؟ درست ہے. اگر مشتری نہیں آتا تو وہ پیسے پھر کس کے ہے؟ اسی بائع کے ہے. الا یہ کہ بائع خود واپس کر دیتا ہے تو یہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہے. اس کا کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق ہے. ہماری فیملی کے اندر ایک معاملہ بنا تھا، 15 لاکھ ہم نے واپس کیے بیانہ. ایک دکان میں تھی، 2 دکانیں تھی، 50 لاکھ میں، 52 لاکھ میں ہماری اپنی تھی. تو ماموں نے خریدی اور اس نے کہا جی یہ 15 لاکھ ہے، فلاں تاریخ تک باقی پیسے میں دے دوں گا. یہ 15 لاکھ روپیہ ہے یہ بیانہ کے طور پر. اب بعد کے اندر جو ہے نا اس نے کہا کہ میں یہ سودا کرتا ہی نہیں. 2-3 مہینے کے بعد بہانے سمجھ رہی کہ نہیں، تو الغرض وہ پیچھے ہٹ گیا. تو اب وہ 15 لاکھ اگر ہم قانونی طور پر رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے، سمجھ رہی کہ نہیں. لیکن 2-4 ماہ حالانکہ گاہک بعد میں اور بھی آئے تھے، لیکن ہم نے کہا سودا ہو گیا ہے.
اور 15 لاکھ تو 15 لاکھ کی واپس کر دیا اپنے حق میں. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی دیتا ہے تو یہ بہتر ہوتا ہے. سعودی عرب کے تمام علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ درست ہے، اور باندھ رکھنا، بیانہ رکھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی چیز کے لے رہے ہیں نا، پابند ہونے کے. یہ ہے تو واپس کر دیں. یہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ اور 2 اور 7.5 معاملہ. انہیں کہ 4 مہینے بعد باقی پیسے دیا گا تو میں دکان میری. ٹھیک ہے. 4تھا مہینہ جدو آیا وہ کہتا میں اور دکان لینی نہیں. تو اس دوران اسی جو انہیں پابند بیٹھے رہے، اور گاہک بھی آئے، انہوں بھی نہیں بیچے، اس کو زیادہ قیمت لگے پھر بھی نہیں بیچ سکتے. انہوں کے لیے نفل دسوا ملے 4 مہینے انتظار کریں گے. بس نا، پھر تو کاروبار ہو گیا. بے نہ دے جاوے، اگلے نو پابند کر جاوے، بعد چاہے کبھی میں نہیں چیز لینا، میرے پیسے مجھے واپس کرو. ہاں تو دکان کھول، پھر تیرے نال ہند کریں گے. نہیں وہ اور چیز ہے، وہاں کوئی بے شراء تو نہیں ہو رہا نا. وہ تو اس نے پیسے امانت ہے نا کمیٹی میں، تو امانت. ہاں وہی ہے نا. لیکن اگر وہ آگے نہیں چلتا تو جتنے پیسے دیے ہیں وہ تو آپ نے واپس کرنے ہیں. ہاں جن کو دیے ہوئے ہیں ان سے کہیں گے واپس کرو. چل یہ بات ختم. تو یہ 3 مسئلے کہتے ہیں ہاں نہیں، یہ ایک طرح کی امانت ہے، قرض ہے، کیوں نہیں واپس ہوگا. یہ بات ختم. کہتے ہیں استثناء کے اندر کچھ مشہور مسائل بھی ہیں اس باب میں. تجھے روٹی بھی کھانی ہے؟ ہاں چھتی کرو. مسائل مشہورہ من هذا الباب. تھوڑا جا پیچھے بولو اور میرے لاکھ رکھا کرو پاس پاس. فقہاء نے اختلاف کہ کیا وہ نہی عن السنیہ میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے کو حاملہ چیز جانور بیچتا ہے اور استثناء کرتا ہے جو اس کے پیٹ میں. کہتا ہے یہ گائے بکری میں نے آپ کو بیچی ہے، لیکن اس میں پیٹ میں جو جان بچہ ہے حمل جنین وہ میرا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. جمہور فقہاء صاحب مالک ابو حنیفہ شافعی ثوری کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. احمد ابو ثور داؤد کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک ہے، اور یہ حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے. وجہ خلاف کیا ہے کہ جو مستثنی یعنی وہ جو جنین ہے وہ مبی ہے مستثنی منہ کے ساتھ یا مبی نہیں ہے. اس صورت میں اس کو بیچا گیا ہے یا بیچا نہیں گیا، کہ وہ باقی ہے بائے کی ملکیت میں. تو جو تو کہتے ہیں مبی ہو کہ اس کو بیچ دیا گیا ہے، جب جانور گیا تو وہ بھی ساتھ گیا ہے، مبی ہے. تو کہتا ہے یہ لا یجوز، یہ استثناء ٹھیک نہیں ہے. یہ وہی استثناء ہے جس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کے اندر جاہل ہے اس کی صفت کے حوالے سے بھی، وقلت الثقہ، اور کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ صحیح سالم پیدا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں باقی اعلیٰ ملک البائی، کہ وہ مشتری کا ہے ہی نہیں، وہ ابھی جب اس نے استثناء کر دیا تو وہ بائے کے ہی ملک میں ہے، بائے کے ہی ملک میں ہے. وہ کہتے اجاز ذالک کا یہ صورت کیا ہے درست ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ بہرحال جدید کی بے سے بھی منع ہے، اور یہ اس طرح کا استثناء بھی شاید کیوں اس میں یہ بھی وہ خطرہ ہے نا کہ اب وہ اس کی ڈلیوری کے وقت جانور نہ مر جائے. بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے ڈلیوری کے وقت
جانور کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ چٹی پھر کس کے اوپر پڑے گی؟ بائیں کے اوپر پڑے گی یا اس کے اوپر پڑے گی؟ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ ایک اور کہتا ہے امام مالک کے موقف کا خلاصہ اس شخص کے بارے میں جو کوئی جانور بیچتا ہے اور بعض حصے کا استثناء کرتا ہے، اسی کو آگے چلاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جانور بیچتا ہے، مثلا کسائی کو میں بکری بیچتا ہوں اور میں کہتا ہوں بکری لے جا لیکن سیری پائے میرے ہوں گے، سب بتائیے کہ نہیں؟ یا مولوی عبداللہ کہتا ہے کہ جڑا نا بکرا لے جا لیکن خوشی میں لے گا، خوشی جو ہے نا بڑا بادام شدام کھوائیں گے، ہے کام آ سکتے نا؟ اس طرح کا استثناء کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو خلاصہ کہتے وہ جو بعض حصہ ہے نہیں خالی تین صورتیں، یا وہ عام ہوگا ایک، یا دوسری صورت یا وہ مقرر ہوگا معین حصہ، او مقدرن یا اندازے کے ساتھ ہے۔ کہتے فعل کا نا شائن، اگر تو وہ چیز کیا ہے عام ہے جس کو مستثنا کیا ہے تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، خلاف اس کے جواز میں۔ مثلا وہ غلام بیچتا ہے، کہتا الا ربعہ، مگر اس کا چوتھا حصہ، مگر اس کا چوتھا حصہ۔ اب چوتھے حصے کا کوئی تعین نہیں ہے تو کہتا ہے یہ صورت درست ہے۔ اچھا، واما ان کان معین، دوسری صورت اگر معین ہے تو پھر نہیں خالی وہ جو معین حصہ ہے یا وہ غائب ہے جیسے جنین، یا وہ سامنے نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، یا وہ مغیب نہیں ہے یعنی سامنے ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا سامنے ہوگا یا سامنے نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَغِيبًا، اگر تو وہ کیا ہے سامنے ہے، کیا ہے فَإِنْ كَانَ، آپ کو آج کیا ہے فَإِنْ كَانَ مُغَيَّبًا، ہاں تو فلا يجوز، پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُغَيَّب، اگر وہ غیب نہیں یعنی سامنے ہے، جیسے اس کا راس ہو گیا، ید ہو گیا، رجل ہو گیا، تو سامنے ہے تو نہیں خالی وہ جانور حیوان ان میں سے جس کا ذبح کرنا ٹھیک ہے یا ان میں سے جس کا ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو وہ ان میں سے جس کا ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے، ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام جانور ہے، ٹھیک ہے نا، تو فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، تو پھر یہ استثناء ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جائز ہی نہیں ہے أَن يَبِيعَ أَحَدٌ، کہ کوئی آدمی کسی غلام کو بیچے۔ اب یہ غلام بھی ایک طرح کا حیوان ہے اور اس کو ذبح تو نہیں کہا جا سکتا نا، تو اب غلام بیچے اور استثناء کرے کیا رجلہ، اس کی ٹانگ کا، کیونکہ یہ جو اس کا حق ہے یہ کوئی الگ نہیں ہو سکتا، ولا متباعض، اور جدا نہیں ہو سکتا، یہ صورت اتفاقی ہے۔ اور اگر حیوان ان میں سے ہے جس کا ذبح کرنا درست ہے، اب اگر وہ اس کو بیچتا ہے اور کسی عضو کا استثناء کرتا ہے، ایسے عضو کا جس کی قیمت ہے بشرط ذبح، یعنی اس کی واقعی قیمت ہوتی ہے، فروخت ہوتا ہے، تو مال کی مذہب میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مشہور ہے، دوسرا قول ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ابن حبیب کا قول ہے۔ تو انہوں نے جائز قرار دیا ہے بکری کو بیچنا سیری پائے کے استثناء کے ساتھ، اور کسائی کو بیچا ہے اور کہا ٹھیک ہے بکری لے جا لیکن اس کے سیری پائے میرے ہوں گے، تو یہ دوسری روایت کے مطابق یہ کیا ہے درست ہے۔ اور اگر مستثناء کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اگر جس کو استثناء کیا گیا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس کا کہتا ہے کھور میرا ہوگا یا اس کا سینگ میرا ہوگا، ٹھیک ہے، یا بال میرے ہوں گے، تو فلا خلاف فی جواز ہی فی المذہب، یہ ٹھیک ہے۔ اور امام مالک کی قول کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واضح کا مطلب دلیل، ان کان استثناءہ بجلدہ، اگر وہ استثناء کرتا ہے جلد سمیت، بجلد ہی کا مطلب کیا ہے؟ جلد سمیت استثناء کرتا ہے، سمجھے کہ تو کہتا ہے جو جلد چمڑے کے نیچے ہے وہ غائب ہے، اور اگر استثناء جلد سمیت نہیں کرتا،
صرف وہ یہ کہتا ہے کہ اندر کا جو خصیہ ہے وہ میرا ہے یا کلیجی ہے وہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے بِأَيِّ صِفَةٍ یخرج لو، کس طریقے سے وہ نکلے اس کے لیے بعد کشت الجلد، یعنی چمڑا ہٹانے کے بعد. سمجھ رہی کہ نہیں؟ چمڑا ہٹانے مطلب دونوں صورت میں ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ چمڑا سمیت کرتا ہے پھر بھی وہ غائب ہے، اور غائب چیز کی ٹھیک نہیں اس سے صدا. اور اگر چمڑے کے علاوہ کرتا ہے تو پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس طرح نکلے کس طرح نہ نکلے. ٹھیک ہے. ابن حبیب نے استثناء جواز کا فتویٰ دیا تھا نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ استثناء کر رہا ہے ایک عضو کا جو متعین ہے، معلوم ہے، تو اسے کوئی نقصان نہیں دے گا جو چمڑا اس کے اوپر ہے. چمڑا اوپر ہے تو کیا ہے؟ اس نے کہا سری پائے میرے ہو گئے، تو ٹھیک ہے، چمڑے کے نیچے جس طرح کے بھی سری پائے نکلیں گے اس کے ہیں، اس میں ممانعت کی کیا بات ہے؟ بات سمجھ رہی ہے کہ اصل قیاس کیا ہے؟ اصل کا معنی کیا ہے؟ قیاس. کہتے دیکھو ابن نبیم کہتے ہیں آپ دانہ بھی تو سنبل میں خرید سکتے ہو کہ نہیں؟ گندم کا دانہ ہے یا منجی ہے، اب وہ خوشے کے اندر ہے، سٹے میں ہے، بالی میں ہے، اب وہ خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ آپ خرید سکتے ہو تو چمڑے کے نیچے سیری پائے کو، خوشی کو، وہ آپ کو نہیں خرید سکتے؟ وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں. یعنی استثناء کیا ہے؟ درست ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں آپ والجوز، اخروٹ خریدتے ہو چھلکے سمیت، بادام خریدتے ہو چھلکے سمیت، وہ لے جا سکتا ہے، سامنے نہیں ہے اخروٹ بادام، وہ درست ہے، تو سیری پائے کیوں درست نہیں ہے؟ ہاں ہاں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنَ الْحَيْوَانِ بِشَرْطِ الذِّبْحِ، اگر وہ جس جانور کا جس کا استثناء کیا گیا حیوان میں سے بشرط ذبح، یا عرف کی وجہ سے استثناء کیا گیا ہے یا لفظوں کے ساتھ استثناء کیا گیا ہے، استثناء کیا گیا جزءاً، ایسے حصے کا جو مقدراً مقرر ہے، یہ قسم ثالث ہے. اور تین قسمیں بتائی تھی نا، ایک شائع، ایک معین، اور تیسری مقدر. یہ قسم ثالث، تیسری یہاں پر الگ ذکر نہیں کی، بس سر راہ ذکر کر دی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اگر تو حیوان جو استثناء کیا گیا جانور میں بشرط ذبح، وہ استثناء کیا گیا عرف کی وجہ سے یا بول دیا گیا ہے جزءاً مقدراً، کوئی مقرر حصہ، مثلا ارطال من جزور، کہ اونٹ کے میں سے اتنے رتل میرے ہوں گے، کچھ رتل میں لوں گا. امام مالک رہیے کچھ رتل گوشت کے، بس 5 کلو گوشت میرا ہے، 4 کلو میرا ہے، تو یا کچھ میں لوں گا. تو امام مالک کی دو روایت ہے، ایک منع والی اور یہ ابن وہب سے بھی ہے، اور دوسری اجازہ والی، وہ کہتا ہے ارطال یسیرہ. اس نے اگر اس نے کہا کہ 4 کلو گوشت میرا ہوگا اندازے کے ساتھ، 4 کلو کچھ کلو میں گوشت لوں گا، وہ 2-4 کلو لے لے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اونٹ میں سے پورا 10 کلو ہی لے لے. سمجھے کہ روایت ابن القاسم.